بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اختر نام کا ایک امیر شخص اپنی ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کریم تھا۔ ایک دن کریم حویلی کے پیچھے گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا کہ اس نے ایک غریب گارڈ کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کریم نے گارڈ کو برے برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا اور اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ یہ گارڈ، جس کا نام اکبر تھا، بہت ہی شریف آدمی تھا، اس لیے وہ کریم کی اس بدتمیزی کو نظر انداز کرتا رہا۔ کریم اس غریب گارڈ کو تنگ کرنے سے باز نہ آیا اور اس نے گارڈ کو دھکے دینا شروع کر دیے اور اسے پتھر بھی مارا۔ گارڈ کو بہت دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا، لیکن وہ اس امیر زادے سے الجھ کر اپنے لیے مزید پریشانی پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اختر نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کریم کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے ہوئے گارڈ کو ہی برا بھلا کہا۔ جب غریب گارڈ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو اختر نے گارڈ کو بدتمیز کہہ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ گارڈ کو ملازم رکھنے والی سیکورٹی کمپنی کے پاس گیا اور اسے ملازمت سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ سیکورٹی کمپنی اکبر کو ملازمت سے نکالنا تو نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اکبر بہت ایماندار اور شریف شخص تھا، لیکن وہ اختر کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اکبر کو ملازمت سے نکال دیا۔ نوکری ختم ہونے کے بعد اکبر بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کیسے کرے گا۔ آخرکار اسے ایک چھوٹے سے اسٹور پر سیکورٹی گارڈ کی نوکری مل گئی، لیکن اسے یہاں پر تنخواہ بہت کم ملتی تھی۔ ایک دن اس امیر شخص کا بیٹا کریم سکول سے گھر جا رہا تھا کہ کسی نے اس کو مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا اور اس کا موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا۔ جب اس کے والد اختر کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے سیکورٹی کمپنی کو فون کیا اور ان سے چور کو تلاش کرنے کا مطالبہ کیا۔ سیکورٹی کمپنی نے تحقیقات کی، لیکن کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ لیکن اختر اس ڈاکو کو ہر قیمت پر تلاش کرنا چاہتا تھا جس نے اس کے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ اس نے ڈاکو کو گرفتار کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑا انعام دینے کا اعلان کیا۔ کچھ دنوں بعد اکبر کام سے گھر جا رہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو ڈاکو جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اکبر نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور اسے ڈکیٹی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ بالآخر تفتیش سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ وہی ڈاکو ہے جس نے کریم کو لوٹنے کا جرم کیا تھا۔ کریم کو تسلی ہوئی کہ ڈاکو پکڑا گیا ہے اور اب وہ اکبر کا شکر گزار تھا کہ اکبر نے اس کی مدد کی ہے۔ اختر بھی اکبر کا بہت زیادہ شکر گزار تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اکبر کو ملازمت سے نکلوا کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اختر نے اس گارڈ سے معافی مانگی اور اس کی پرانی ملازمت واپسی دلوانے کی پیشکش بھی کی، لیکن اکبر نے انکار کر دیا کیونکہ اسے ایک نئی اچھی نوکری مل گئی تھی جس سے وہ بہت خوش تھا۔ اس دن اختر نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ ہر ایک کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے، چاہے ان کی سماجی حیثیت کوئی بھی ہو۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ جب آپ غلط ہوں تو معافی بھی مانگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں بھی ایک قیمتی سبق ملتا ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہمارے دشمن نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمارے محافظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سیکورٹی گارڈ اور قانون کی عزت کریں اور اس کو پورا اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ہمارے چینل بامقصد کہانیاں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی بامقصد کہانیاں بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔